وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ارشاد جہانوں کے بادشاہ کا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت عطا کی۔ رسولوں میں سے جس کا تذکرہ ہمیں مل رہا ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم، اور ان کے بارے میں خاص وضاحت ہے۔ روح پاک یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قوت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اندر اختلافات ازل سے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو کبھی انسانوں کے مابین اختلاف نہ ہوتا۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، یعنی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ جہالت کی وجہ سے لڑتے رہے۔ واضح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس رکوع سے جو خاص بات ہمیں مل رہی ہے اس آیت سے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ انسانوں کے درمیان اختلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی مشیت کے مطابق ہے، کیونکہ جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس اپنے پوائنٹ آف ویو کے لیے، اپنی رائے کے لیے دلائل بھی موجود ہیں، اور دلائل کے ساتھ جب لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو بعض اوقات معاملہ سلجھتا نہیں، اختلاف باقی رہ جاتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو یہ حسرت ہے کہ کاش سب لوگ ایک ہو جائیں۔ اس رکوع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آئے، پیغمبروں کی موجودگی میں بھی اختلاف باقی رہا۔ یہ اختلاف دنیا میں حل ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں ایک کوشچن جو ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں تو کسی علاقے کا کوئی MNA ہو، MP ہو، بعد میں پرائم منسٹر بنے، پارلیمانی نظام میں، صدارتی نظام میں وزیر اعظم، صدر مملکت، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتخاب ہوتا ہے۔ انتخاب ہمارے جیسے انسان کرتے ہیں۔ رسول اتنے بڑے مقام پر کیسے فائز ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کا انتخاب انسان کرتے ہیں؟ تو انسان تو ایسا نہیں کرتے۔ کیا رسول خود سے اعلان کرتے ہیں؟ تو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ پھر رسول کیسے بن جاتے ہیں؟ رسول کون تھے؟ ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہمیں کہہ دیا گیا ہم بھی صرف رسالت پر ایمان کے الفاظ ہی بولتے ہیں، اس سے آگے کچھ کہہ نہیں پاتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رسولوں کی آمد کا مقصد، رسولوں کا کام، رسولوں کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت، ان چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ پہلی بات دیکھیں گے کہ رسول کون تھے۔ تو تمام رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منتخب کردہ تھے۔ کوئی شخص اپنی طرف سے رسالت کا دعویٰ کر سکتا ہے،
لیکن اس کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی انسان اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کا رسالت کا پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ ہم نے رکوع میں دیکھا کہ رسول ہمارے محسن ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے احسانات کیا ہیں؟ رسولوں کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو بتایا وہ کس لیے پیدا کیے گئے، ان کا مقصد زندگی کیا ہے، انہوں نے کیوں زندہ رہنا ہے، اپنی زندگی میں کیا کام کرنے ہیں، اور اپنی زندگی میں یہ طریقہ کیوں جاری رکھنا ہے۔ انبیاء نے یہ بتایا کہ زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرنی، یعنی یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو جوانی میں بلا لیا جاتا ہے، کسی کو بڑھاپے میں، کسی کو ارذل عمر تک موقع دیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے ملی ہے۔ رسولوں نے انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان کیا، انہیں ان کے پیدا کرنے والے، ان کے خالق سے متعارف کروایا۔ اگر رسول نہ ہوتے تو کوئی نہ جانتا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہم نے کس کے لیے جینا ہے، اور ہم نے کس کی خوشی کے لیے اپنی زندگی میں سارے اعمال انجام دینے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کیا ہے کہ چونکہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے رب العزت نے مجبور نہیں کیا، اس لیے کوئی اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر سکتا ہے اور مومن بن سکتا ہے، اور کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ایمان کے دائرے سے باہر رہ سکتا ہے۔ ہدایت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اب دیکھیے سمپلی ہدایت میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو نفع مند علم، یہ جو بات میں نے کی ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ علم نفع مند بھی ہوتا ہے اور ایسا علم بھی ہوتا ہے جو کبھی نفع نہیں دیتا۔ جیسے اب دیکھیے دنیا میں ہم نارملی جو علوم حاصل کرتے ہیں اس کا فائدہ ہے، انسانیت کو ان کا فائدہ ہے، لیکن کچھ علوم ایسے بھی ہیں جس کا انسانیت کو بہت نقصان ہے، جیسے جادو کا علم، جیسے طلسمات کا علم۔ تو جو فائدہ دنیا کی زندگی تک محدود ہے اس علم سے اللہ رب العزت نے روکا نہیں ہے، لیکن اس علم کا حکم دیا ہے جو انسانی زندگی کے بارے میں ہے، جس کے بغیر انسان نہ اس دنیا میں اچھی زندگی گزار سکتا ہے نہ آنے والی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو نفع مند علم کی کوئی خواہش کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اسے وہ علم نصیب ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، عمل صالح، کتنی حسرت ہوتی ہے کچھ اعمال کے کرنے پہ لیکن لوگ کر نہیں پاتے۔ عمل صالح کی توفیق بھی رب دیتا ہے نیک عمل کرنے کی۔ مثال کے طور پر کسی کے دل میں ہے میں حج کروں، مجھے یاد ہے کسی خاتون نے مجھے کہا کہ میرا بہت جی چاہتا ہے حج کو جاؤں، ہمارے مالی حالات بھی بہت اچھے ہیں، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگلے سال چلیں گے۔ تو جب میری شادی کو 15 سال گزر گئے تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا وہ اگلا سال کب آئے گا؟ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مینا میں بہت آگ لگ جاتی ہے اور اسٹیمپ پیڈ ہوتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب سوچیں، دل چاہتا ہے جانے کو لیکن ابلیس نے دل کو پکڑا ہوا ہے کہ آپ جاؤ گے تو مر جاؤ گے، تو انسان مرنا تو نہیں چاہتا، تو اتنے بڑے نیک کام سے کسی کو کیسے روک دیا؟ جیسے فجر کی نماز ہے، کون ہے جو ادا نہیں کرنا چاہتا؟ اب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے ایک تمنا بھی ہے، ارادہ ہے، لیکن رات کو اپنی چوائس کے کام کرتے رہے، جب سوئے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے نہیں سوئے، یوں ہی سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ دیکھتے دکھاتے سو گئے، فجر کی نماز کے لیے الارم بھی لگایا اور وقت گزر گیا۔ ایسا اکثر لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، توفیق نہیں ملی نا۔ تو عمل صالح کی توفیق نہ ملے تو انسان کے ارادے بھی کام نہیں آتے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے پارے میں بھی بات کی تھی، آج تیسرے پارے میں بھی دوبارہ یہ بات کر رہی ہوں کہ نفعمند علم اور عمل صالح کی توفیق کو ہدایت کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ بھائی آپ نفعمند علم حاصل کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کس قدر تگ و دو کرتے ہیں؟ تو جس کے پاس نفعمند علم نہیں ہوتا اسے عمل صالح کی توفیق بھی کم ہی ملتی، کیونکہ عمل صالح کے لیے اس کا دل تیاری نہیں ہوتا۔ تو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، وہ کسی کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس رکوع میں ہم نے دیکھا ڈوز اینڈ ڈونٹس کو، ایمان یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم دیا گیا، اور ڈونٹس کیا ہے؟ آپس میں لڑنا، باہمی اختلاف کرنا، کفر میں مبتلا ہونا۔ تو کمٹمنٹ پوائنٹس میں آج کے دن یہ سوچنا ہے رسول میرے لیے کیسے رحمت ہیں، رسول تو جا چکے، پھر میرے لیے کیسے مرسیفل ہیں، رسولوں کے میری ذات پر کیا احسانات ہیں۔ سوچیں گے، کمٹمنٹ کریں گے، آج یہ ضرور سوچنا ہے۔ دیکھیے جواب تو موجود ہے، جواب ہم ڈسکس پہلے کر چکے ہیں، لیکن اس کو جب سوچیں گے آپ کی زندگی میں ایک چینج آئے گی، آپ رسولوں سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور رسولوں کے جو احسانات ہیں ان میں سے 5 احسانات کو جو اپنی ذات کے حوالے سے ہوں ان کو فیل کرنا ہے۔ رسولوں کے احسانات پر ان سے محبت کرنا واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کسی کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے، یعنی اگر ایمان رکھتے بھی ہیں تو رسولوں سے محبت اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے۔ اس محبت کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے کسی عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ چلیے میں آپ کو اس کی دلیل دیتی ہوں قرآن حکیم سے۔ آیت نمبر 24 ہے، سورہ ہے التوبہ۔ رب العزت نے فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ اوپر کے رشتے، دادا اور اسی طرح سے نانا، یعنی اوپر کے جتنے بھی رشتے ہیں، ماں باپ دونوں ہی آتے ہیں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے نیچے کے رشتے، تمہارے بھائی برابر کے رشتے، تمہاری بیویاں، شوہر بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، 5 طرح کے رشتے رب العزت نے بتائے، ان سے باہر کچھ ہے نہیں۔ اگر یہ 5 رشتے اور 3 وہ چیزیں جن میں تمہارا دل اٹکتا ہے، تمہاری تجارت، تمہارا بزنس جس کے ٹھنڈا پڑ جانے سے آپ ڈرتے ہو، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں
بینک بیلنس، آپ کا جو مال ہے، آپ کا جو زندگی کی گزر بسر کے لیے یا بہتر زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ آپ نے جمع کیا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، ہوم سویٹ ہوم، احب الیکم، اگر وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے راستے میں جہاد کرنے سے. یعنی یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ اسے ہم مولوی صاحب کی ذمہ داری بنا دیں. یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ کوئی 4 لوگ اس کا علم حاصل کر لیں، باقی ان سے سوالی کرتے رہیں، فتوے لیتے رہیں. اس دین کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو رسپانسبل بنایا گیا ہے. ہم نے اس دین کو خود سیکھنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک گلہ بان ہے، ہر ایک رائی ہے، چرواہا ہے. چرواہے کے پاس بکریاں ہوتی ہیں اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی جن لوگوں پر اس کی ذمہ داری ہے ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. کلکم، ہر ایک، کوئی ایک فرد چھوٹا بڑا مائنس نہیں کیا، سب کے سب ذمہ دار. تو ہم اس حدیث سے جانتے ہیں وی آر ریسپانسبل اینڈ وی آر اکاؤنٹیبل. ہم اکاؤنٹیبل بھی ہیں، ہم جواب دہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے. تو اب یہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی، آیت نمبر 24، اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ فتربصوا، پھر انتظار کرو. جانتے ہیں کس چیز کا؟ حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بِأَمْرِهِ، اپنے عذاب کے فیصلے کے ساتھ. یعنی اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. کر لو دنیا سے محبت، کر لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، محمد رسول اللہ، اس دین کو چھوڑ کر جس سے محبت کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن یہ دیکھ لو کہ ہمارا بھی فیصلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اب تم کسی قابل نہیں رہے، بس سکون سے عذاب کا انتظار کرو. زلزلہ آیا، زلزلے کی وجہ سے لوگ اپنی زندگی، اس کی خوبصورتیوں، زندگی میں جو کچھ انہوں نے لیا، ہر ایک چیز سے لمحے بھر میں بیگانہ ہو گئے. صرف اپنی ذات کی فکر کے علاوہ کوئی فکر نہ رہ گئی. ہر ایک کو یہ تھا کہ میں بچ جاؤں. کوئی فکر نہیں مال کی، کوئی فکر نہیں باقیوں کی. ٹھیک ہے، انسان کے رشتے تعلقات امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے لیے، لیکن جب جان جا رہی ہو تو اس وقت سب کو معلوم ہے کہ انسان اپنی جان کم ہی گنوانا چاہتے ہیں دوسروں کی خاطر. کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن عمومی رویہ یہی ہوتا. تو آپ سوچئے قرب قیامت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی ہیں کہ زلزلے بہت آئیں گے. اس سال کے بارے میں یہ پیشین گوئی ہے کہ انوائرمنٹل چینجز بہت آئیں گی. اچانک موسم بہت اونچ نیچ بہت ہوگی. اچانک پتہ چلا کہ کتنے علاقوں میں اتنے اولے پڑے، برف ہو گئی. سڑکیں یوں لگ رہی تھیں جیسے برفانی علاقوں کی سڑکیں ہوں. گھر، سڑکیں، صورتحال ہی بدل گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت کے بارے میں کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا. نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. جب آپ دیکھیے ہمیں باؤنڈ کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کے لیے. یہ محبت فرض ہے. ہمیں باؤنڈ کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے. اگر یہ محبت نہیں ہوگی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور اس دین سے محبت کرنا واجب ہے. اس دین کے لیے سٹرگل کرنا یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہے، ہر ایک کا کام ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ پارٹ ٹائم کریں گے اور کچھ فل ٹائم کریں گے. یہ تقسیم ہمیں قرآن حکیم سے ملتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ نہ سمجھے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب ذمہ دار بھی ہیں اور جواب دہ بھی ہیں۔ تو جب زندگی کا ایک نقشہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، تو یہ نقشہ ہم پر واضح کیا رسولوں نے۔ تو رسولوں کے ہم پر بہت احسانات ہیں، ان احسانات کو آج جا کے ضرور ریوائز کرنا ہے۔ اپنی سوچ کو چند منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے بھی سوچیں گے تو آپ کا ذہن ضرور اس جانب جائے گا کہ ہاں واقعی، اور بار بار سوچیں گے اتنا آپ کو نفع نصیب ہوگا۔ کنیکٹیوٹی، آپ کو فیل ہوگا کہ میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں کہ میں رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے رسول بھیجے۔ اور اگر آپ نہیں سوچیں گے تو آپ کو رسولوں کی آمد پر کبھی شکر ادا کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ غور و فکر کریں، عقل سے کام لیں، سمجھیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو غور و فکر کرنا ہے، تھنکنگ سکلز کو بہتر بنائیے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس ہیں نا، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، کرنے کے لیے ہیں۔ تو آج آپ پہلے میرے سے کمٹمنٹ کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ سوچیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو رسولوں کے احسانات کو سوچیں گے؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے، ہمارے رسول ہیں نا، ہمارا ان سے ایک تعلق ہے، ہم نے محبت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی بات ہے۔ مین پوائنٹس ہیں: انفاق، دین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف، اور ولایت کی بات ہے، ولی ہونے کی بات ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ بات ہے انفاق کی۔ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے کہنے سے، اس کے حکم کے مطابق وہیں خرچ کرنا ہے جہاں اس نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنا ہے۔ تو رب العزت نے فرمایا اس دن سے پہلے خرچ کر لو جب نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی چلے گی، نہ سفارشی کام آئے گی۔ یعنی دنیا میں یہ 4 کام ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے والا اگر دنیا میں اپنے مال کو درست طریقے سے خرچ کر کے نہ گیا تو اس دن پکڑا جائے گا۔ اس لیے اپنے فائنینشیل میٹرز کو درست کرنا ہے، کمانا بھی، خرچ کرنا بھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا طریقہ کتنا زیادہ ایزی ہے۔ آپ سوچئے، جو فرض ہے 100 روپے میں سے 2.5 روپے، اور وہ بھی اگر ایک خاص لیول تک مال پہنچ جاتا ہے، لیکن دل کی خوشی کے ساتھ جتنا جی چاہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خرچ کرے گا اس سے کتنا اجر پائے گا؟ کم از کم 10 گنا اجر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا لوٹائیں گے؟ 700 ٹائمز، یا ہزاروں گنا، یا لاکھوں گنا، نیت کو جتنا کوئی خالص کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایمان کا تقاضا پورا کرنے کا حکم دیا۔ اس رزق میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس خرچ کا مقصد کیا ہے؟ 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو اپنے رب کو راضی کرنا، دوسرے دل کی تنگی کو دور کرنا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، جب تک انسان کی مٹھی بند رہتی ہے نا، یہ دل بھی بند رہتا ہے۔ دل کے اندر نیکی کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ آپ کی مٹھی کھلتی ہے تو آپ کا دل بھی کھل جاتا ہے۔
نیکی کی ترغیب ملتی ہے، نیکیاں بھلی لگتی ہیں، نیکیاں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو انفاق کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کے مقاصد میں سے، مقاصد شریعت میں سے جو کہ 5 ہیں، بہت بڑا مقصد دین کی حفاظت ہے۔ دین کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اس کی تعلیم کا انتظام کرنا، اس کی تبلیغ کرنا تاکہ لوگوں کی زندگیاں درست ہوں، اور اس دین کی مخالفت میں جو لوگ ڈٹ جائیں، جو قومیں ڈٹ جائیں، ان سے جہاد کرنا تاکہ دین کی حفاظت رہے، دین کا تحفظ ہو۔ تو دین کی حفاظت چند لوگوں کا کام نہیں ہے، اس دین کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے اپنا شیئر، اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ آج آپ نے سوچنا ضرور ہے، آج تک میں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے مال میں سے کتنا شیئر ڈالا ہے، اپنی صلاحیت میں سے کتنی صلاحیت لگائی ہے، اپنے وقت میں سے کتنا وقت دیا ہے۔ کیونکہ سم ٹائمز انسان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ وقت نہیں دینا چاہتا، تو وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ حصہ کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی ترویج و اشاعت کے لیے مال لگا کر، اس علم کی ترویج و اشاعت کے لیے صلاحیتیں لگا کر، اصلاح کے لیے جہاں جہاں کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں اپنا حصہ ڈال کر۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس کے مطابق کتنا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کن کن چیزوں میں بوسیدہ کیا کھپایا۔ آپ سوچئے، ایک خاتون جسے اپنے حسن سے بہت زیادہ محبت ہے، یہ بڑا نیچرل ہے، عورت اسی وجہ سے زینت کا اظہار کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھنا چاہتی ہے، ضرور بنائیے، لیکن سوچئے جس عورت کے دن میں کئی گھنٹے حسن کی حفاظت کرتے ہوئے بیت جائیں، اور ایسے ہی وہ عورت جوانی کی حدود سے بڑھاپے میں پہنچ جائے، تو اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کر دیا، اس حسن کی حفاظت کے لیے جو بچ نہیں سکا۔ کیونکہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ خوبصورتی اور وہ بیوٹی نہیں رہتی، کہ عمر جیسی قیمتی متاع کو گنوا دیا، وقت جیسی قیمتی متاع کو گنوا دیا۔ وہ پٹھواری میں میرے دادا ابو کا شعر ہے، وہ کہتے تھے، نہ گھن ٹھکری نہ دے درے یگانا، ملیسے ہاتھ تے لگ ویسی زمانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیکری جیسی چیزیں دے کر، ٹھیکری جیسی چیزیں خریدنا اچھا نہیں ہے قیمتی موتیوں کے عوض، کہ آپ ہیرے دے کر ٹھیکریاں لو، یہ عقل کا تقاضا تو نہیں ہے۔ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اور وقت گزر جائے گا۔ مراد یہ کہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہ کرو، وقت بچا لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انسان جواب دہ ہے، وہ اپنے آپ کو بظاہر آزاد محسوس کرتا ہے، یہ آزادی جواب دہی پر منتج ہوگی، جواب تو اسے دینا ہوگا، اصلاً انسان آزاد نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلام ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کسی انسان کا غلام بنا کر پیدا نہیں کیا، نہ عورت اپنے شوہر کی غلام ہے، نہ شوہر اپنے بیوی کا غلام ہے۔ ہمارے ہاں بہت جورو کا غلام اور زن مرید، کوئی کسی کا غلام بنا کر پیدا نہیں کیا گیا، سب انسان آزاد پیدا کیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام بننے کے لیے انبیاء بھیجے گئے
کہ سب انسانوں کو دعوت دو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام بن کر رہیں، اس کی مانیں، اس کے سوا دوسروں کی نہ مانیں۔ تو انسان اپنے علم، اپنی عمر، اپنے مال کے بارے میں رب العزت کے آگے جواب دہ ہوگا۔ زندگی ہماری ہے لیکن زندگی ادھاری ہے، یہ زندگی امانت ہے، جس نے زندگی دی ہے اس نے واپس لے لینی ہے۔ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، لمحہ نہیں لگتا انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ